Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. ان میں ایک مین بات یہ ہے کہ سامان تجارت کی زکوٰۃ ہے. دکانوں میں سامان ہے، پلاٹوں کے خرید و فروخت ہے. جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور جو پلاٹ اپنے مکان کے لیے رہائش پذیر ہونے کے لیے خریدا گیا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ فرق ہے. ایسے ہی دکانوں کی آمدنی ہے، مکانوں کا کرایہ، دکانوں کا کرایہ، اگر آپ کے اس سے گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو اخراجات سے زائد آپ کے پاس کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ ہوگی. جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے. بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں. ان کی زکوٰۃ کی ایک تعداد طے ہے، متعین ہے. جب اس تعداد کو یہ پہنچ جاتے ہیں تو زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن جو گھر میں پالتو جانور رکھے جاتے ہیں، بکریاں، گائے گھروں میں رکھی جاتی ہیں، دودھ کے لیے بھینسیں رکھی جاتی ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے. ان جانوروں کی زکوٰۃ ہوگی جو بیچنے کی غرض سے، جن کا وپار کیا جاتا ہے، ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے. خریدے جاتے ہیں بیچنے کے لیے، ان کی زکوٰۃ ہوگی. فطرانے کے متعلق میں عرض کر دوں، 2.25 کلو گندم کے حساب سے جو بھی قیمت بنے یہ فطرانہ ہے. اور فطرانے میں ایک وضاحت میں کر دوں کہ فطرانہ ہر ایک پہ واجب نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہیں ان پر واجب ہے. اگر ہر ایک پہ واجب ہے دینا تو پھر لینے والے کون ہوں گے؟ وہ دیں گے کس کو؟ جن کو دیں گے ان پر فطرانہ واجب نہیں، اور جو دینے والے ہیں انہی پر ہی فطرانہ واجب ہے. جو صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، ان پر ہی فطرانہ دینا واجب ہے. اور صرف اپنا نہیں، اپنے گھر کے تمام افراد کا فطرانہ وہ دیں گے. جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کا فطرانہ دیں گے. نماز عید سے پہلے کوئی بچہ عید کی رات کو پیدا ہو گیا اس کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا. یہ والد کے ذمے ہے کہ وہ اپنا فطرانہ اپنی اولاد کا بھی دے، اپنا بھی دے، اپنی بیوی کا بھی دے. بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کا دے، اس لیے کہ بیوی کو محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے سارے اخراجات کا کفیل کون ہے؟ خامد ہے. تو پھر اس کو زیادہ لمبے چوڑے کھاتے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی اب پالنے کے لیے نکل پڑے میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ، جبکہ اس کا تمام خرچہ خامد کے ذمے. موج ہے اس کی، تو کپڑے بھی خامد کے ذمے، کھانا بھی جوتے بھی خامد کے ذمے، شوہر کے ذمے، اور کھانا بھی شوہر کے ذمے، اور اس کے میک اپ کا سامان بھی شوہر کے ذمے. یہاں نہیں بولتے آپ، شوہر کے ذمے. تو اس لیے اب فطرانہ جو ہے نا جی، 2.25 کلو گندم احتیاطاً کہہ دیا 2 کلو گندم. اب من کتنے کا ہے پھر اس کی آپ اس کو تقسیم کریں، پھر 2 کلو کی قیمت بنائیں، اس کا کریں. ہمارے حضرت پیر و مرشد مولانا جلیل احمد صاحب نے 350 روپے جو فطرانہ رکھا ہے نا، وہ آٹے کے حساب سے رکھا ہے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ مل جائے. اور میں نے جو اپنے پمفلٹ میں 250 روپے لکھے یہ گندم کے حساب سے، کہ گندم اگر 5000 روپے من ہے تو 2 کلو کے 250 روپے بنے، 250 روپے بنے. تو گندم کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے بھی فطرانہ دینا یہ تو سنت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گندم کا فطرانہ نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ گندم اس وقت تھی نہیں، جو تھی بہت قیمتی ہوتی تھی. تو جو چلتا تھا جو کا فطرانہ دیتے تھے. مدینہ شریف میں کھجور کا فطرانہ عام تھا، اب بھی کھجور کا فطرانہ دیتے ہیں.
किशमिश का फितराना देते हैं। अब ये जो 4 किस्में हैं फितराने की, असल में 4 किस्म के लोग हैं, लोग 4 किस्म के हैं, इसलिए फितराने भी 4 किस्म के। जो बहुत मालदार हैं उनके लिए किशमिश का फितराना है, वो क्या दे? किशमिश का फितराना। जो उनसे थोड़े से कम दर्जे के हैं वो खजूर का फितराना दे। खजूर का फितराना भी ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपये है। खजूर, किशमिश, जौ, इनका वज़न है 3.5 किलो। किशमिश, खजूर और जौ का वज़न कितना? फी का 3.5 किलो। 3.5 किलो के हिसाब से फितराना देना है। और गंदम ये 3.5 का निस्फ है, 3.5 का आधा कितना बनता है वो गंदम है, ये गंदम का फितराना है। तो किशमिश वाले वो हैं जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जो मालदार हैं, वो किशमिश का दें। जो ज़रा दुकानदार है, जो होल सेल का जिनका कारोबार है, जैसे ये मलक मुनीर साहब बैठे हैं, तो ये खजूर का फितराना दे। और जो इनसे कम दर्जे के हैं मेरे जैसे, वो दे जौ का फितराना, जौ का फितराना दे। और जो बिल्कुल गरीब है, नीचे आ गए बहुत ही, जिनकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है, वो दे गंदम का। अब हम जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले हैं ना, वो भी गंदम का फितराना देते, वो गंदम का ना दे, वो किशमिश का दे, वो खजूर का दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फितराना दिया वो जौ का था और खजूर का था, जौ का और खजूर का फितराना सहाबा किराम ने। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र करते हैं। अल्लाहुम्मा